شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو ہتھیلی جو ہے وہ چوڑی نظر آتی ہے اور انگلیاں ہتھیلی کی نسبت چھوٹی نظر آتی ہیں، اور ہاتھ بھی تھوڑا سا بھاری اور مضبوط نظر آتا ہے۔ تو اس ہاتھ کو پامسٹری میں ارتھ ہینڈ شیپ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں اور عملی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ خیالات کی دنیا میں کم رہتے ہیں، عملی زندگی میں زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ خیالات کی دنیا میں گم نہیں رہتے۔ ہتھیلی جو ہوتی ہے وہ چوکور ہوتی ہے، چوڑی ہوتی ہے، مستطیل شکل کی ہوتی ہے، جو ارتھ ہینڈ شیپ کی نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں، اور سخت ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہیں، اور جلد تھوڑی سی کھردری ہوتی ہے، مگر اس ہاتھ پر جو ہے وہ باریک ریشمی لکیریں ہیں اور جلد چمکدار ہے۔ مگر عموماً جب یہ مرد کے ہاتھ پہ ارتھ ہینڈ شیپ ہوگی تو وہ تھوڑی سی کھردری ہتھیلی ہوگی، کیونکہ ایسا مرد جو ہے وہ محنت زیادہ کرتا ہے جس کا ارتھ ہینڈ شیپ ہوگا۔ انگلیاں جو ہوں گی وہ تھوڑی سی موٹی ہوں گی اور تھوڑی سی نمایاں ہوں گی، اور ناخون جو ہے وہ چوکور ہوں گے ارتھ ہینڈ شیپ کے۔ تو ایسے لوگ حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں، عملی لوگ ہوتے ہیں، اور خیالی دنیا سے دور رہتے ہیں۔ ان کی قوت ارادی بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جیسے کہ انگوٹھا یہاں پر نظر آ رہا ہے، بے لچک ہے، اور قدرتی ماحول سے محبت کرتے ہیں، اعتماد والے لوگ ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ کم دیتے ہیں، اور خاموش طبیعت ہوتے ہیں، کم بولتے ہیں اور کام کی بات کرتے ہیں۔ ان کی لکیریں بھی ہاتھ پر واضح ہوتی ہیں اور کم لکیریں ہوتی ہیں، اور دماغ کی لکیر بھی عموماً ان کی سیدھی ہوتی ہے۔ اب ہم اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں۔ اس ہاتھ کے اوپر ہمیں قسمت کی لکیر، کامیابی کی لکیر اور شہرت کی لکیر بڑی بہترین انداز میں آپس میں ملتی نظر آتی ہے۔ اگر اس بہن کی کوالیفیکیشن اچھی ہے اور یہ کوشش کرے گورنمنٹ جاب کی، تو اس بہن کی یقینی طور پر گورنمنٹ جاب لگ سکتی ہے۔ آپ نے محنت کرنی ہے اور کامیابی آپ کو اللہ پاک نے دینی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی محنت کے ذریعے کس طرح سے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے مکمل اختیار دیا ہے اپنے بندے کو کہ وہ اپنی محنت سے کامیابیاں حاصل کرے۔ اللہ پاک کو علم ہوتا ہے، مگر وہ اپنا علم اپنے بندے کے اوپر اثر انداز نہیں کرتا کہ وہ شخص اپنی محنت اور اپنی کوشش کے ذریعے ہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ جیسے کہ اس ہاتھ کے اوپر یہاں سے قسمت کی لکیر آغاز کرتی ہے، ماؤنٹ آف سیٹرن پر جاتی ہے، کامیابی کی لکیر اس طرح اور شہرت کی لکیر ایسے بنتی ہے۔ پامسٹری میں یہ سائن گورنمنٹ جاب کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس ہاتھ پر ماؤنٹ آف جوپیٹر بھی ڈیولپ ہے، ماؤنٹ آف وینس بھی ڈیولپ ہے، ماؤنٹ آف مون بھی ڈیولپ ہے، ماؤنٹ آف مرکری بھی، ماؤنٹ آف اپالو بھی، اور ماؤنٹ آف سیٹرن بھی۔ یہ ابھار مل کر راجا یوگ بناتے ہیں، اور یہ لکیریں مل کے ٹرنڈن بناتی ہیں، جو کہ گورنمنٹ جاب کو ظاہر کرتی ہے، راجا یوگ کو ظاہر کرتی ہے۔ راجا یوگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنی قابلیت کی بدولت اس فیلڈ میں راجا مہاراجا بن سکتا ہے، یعنی کہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کی بدولت، جسمانی صلاحیتوں کی بدولت کوشش کے ذریعے اس فیلڈ میں کامیابی حاصل کرے گا۔ کامیابی اللہ پاک نے دینی ہوتی ہے، انسان نے صرف کوشش کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کی مسلسل کوشش کریں گے تو اللہ پاک یقینی طور پر آپ کو کامیابی حاصل دے گا۔ اللہ پاک کبھی بھی اپنے علم کو انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ ان مشکلات سے گزرے گا اور میں اس کو اس چیزوں سے نواز دوں گا۔ اسی طرح یہ ہاتھ بھی گورنمنٹ جاب کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پر اس طرح کی لکیریں نہیں موجود، قسمت کی لکیر ٹوٹی پھوٹی ہے، سن لائن نہیں ہے، آپ تعلیم حاصل کریں، آپ محنت کریں، آپ کی گورنمنٹ جاب لگ جائے گی۔ یہ کوئی حتمی علم نہیں ہوتا جب تک آپ اپنی کوشش نہیں کرتے۔ ماڈرن پامسٹری یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی کوشش کے ذریعے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔
جب آپ مسلسل کوشش کریں گے تو اللہ پاک آپ کو کامیابی دے گا۔